وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پہلی شرط ہے اس سے ہجرت سے مراد بیت کے لیے ہجرت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہر زمانے میں دین کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو ان تقاضوں کے مطابق دین کو پورا کرنا وہ شریعت کہلاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ ہجرت کریں، ہجرت کو اس وقت لازم تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جہاد کا حکم فرمایا تو اس وقت جہاد کے لیے نکلنا واجب تھا، اور ترک جہاد یعنی نفاق، اور اس کا دوسرا نام نفاق ہے، جیسے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا خلاصہ یہی ہے کہ ترک جہاد، جب جہاد کا وقت ہو اور ترک جہاد کرے تو یہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ جہاد معنی قتال فی سبیل اللہ۔ تو ایسے ہی دین کے کام کو کرنا اور اس وقت کے تقاضے اور منہج کے مطابق کرنا یہ دینداری ہے۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام پرانے زمانے سے آدمی کرتا چلا جائے اور اسی پر ڈٹا رہے، اور جدید طرز جو شریعت کے مطابق ہو یا ایسا انداز جو پچھلے دور میں نہ ہو اور اس کو کرے تو یہ خلاف استقامت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ دین کے کام کو کرنا، جو توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور حضرات صحابہ کرام کے منہج اور ائمہ مجتہدین کے اصول و ضوابط سے متصادم نہ ہو، تو یہ کام شریعت کی روح سے الہ کلمۃ اللہ کے لیے کرنا یہ لازم ہے۔ جیسے کہ لیکن تشریح وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے، جیسے کہ منصب سے ایمان کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا تصدیق ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کے مخالفین جو تھے وہ یعنی وہ خوارج اور روافض تھے اور معتزلہ تھے، جنہوں نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا تھا، تو آپ نے کہا نہیں، ایمان بسیط ہے۔ اور جیسے کہ محدثین اور حضرات شوافع کے نزدیک ایمان مرکب تھا، کیونکہ ان کے مقابل میں کرمیہ، جہمیہ وغیرہ تھے جن کے نزدیک ایمان بسیط تھا، تو آپ نے کہا نہیں، ایمان اعمال، اس کے لیے ایمان وہ ان تینوں سے مرکب ہے، اعمال سے، اقرار سے اور تصدیق سے۔ تو اہل سنت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت وہ ہے جو محب الشیخین ہو اور نحب الختنین، نفضل الشیخین و نحب الختنین ونرى المسح الخفین، یعنی جو خلاف عقل دین کے جو باتیں خلاف القیاس ثابت ہیں، جیسے مسح الخفین ہے، اور شیخین سے محبت ہے، اور ختنین کی، شیخین کی فضیلت ہے اور ختنین کی سے محبت ہے، یہ ہو تو اہل سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے تقاضے کے مطابق دین کی تشریح تجویز کرنا یہ دین ہے، دین کا جو حکم ہو اسی کے مطابق چلنا یہ دین ہے۔ اس کے بعد، اس وضاحت کے بعد یہ ہے کہ ہجرت سے مراد وہ ہجرت معکوس ہے۔ ہجرت معکوس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ دارالخلافہ بنا اور اس سے اسلام کا نفاذ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آخری زمانے میں خلافت کے لیے خشت اول ہوگا تو وہ مکہ ہوگا، تو دیگر مدن سے، دیگر مدینوں سے، دیگر شہروں سے لوگ مکہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو یہ پہلے مدینہ سے خلافت کا اعلان تھا اور یہ خلافت مکہ سے پوری دنیا پر ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ امام مہدی، دو باتیں ہیں اس کے جواب کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی اگر خود آئے اور کہے کہ میں مہدی ہوں، دعویٰ کرے، تو ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بات مسلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی گھروں میں بیٹھے اور امام مہدی آئے، یہ بات بھی ناممکن ہے۔ خود ان کا آنا ہمیں تسلیم نہیں، اور ہمارا جانا وہاں یعنی ممکن، مثلا کسی دین کی دیگر کاموں کی وجہ سے وہاں ممکن نہیں، تو اس وجہ سے اس کے لیے وہ ہے کہ آدمی نمائندے بھیجے اپنی طرف سے،
نمائندے بھیجے، مثلاً ہر تنظیم والے، ہر مدرسے والے، ہر مکتب فکر والے، ہر وفاق والے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ ان باتوں پر غور کریں، ان کی حدیث کو سمجھے، سب پرکھیں، جس طرح کہ بینک کے لیے اور دیگر امور کے لیے حدیث کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس پہ اکیڈمیاں وغیرہ مقرر کرتے ہیں، اور اس پہ مجموع فکر اسلامی وغیرہ یہ سارے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کریں، اور ان حدیث کو جو باتیں متفق ہو ان کو سمجھے، اور ان کی روشنی میں بیت مہدی کے لیے تیاری کرے، پہلی بات۔ دوسری جو ہے کہ جو اس سے متعلق جتنے بھی خدشات ہے کہ مہدی کو اپنے بارے میں علم نہیں ہوگا، مہدی کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوگا، اچانک ان کا بیعت ہوگا، اس کے لیے تیاری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان باتوں کو بھی اثر نوس کا مطالعہ کرے، اس کے بارے میں سمجھے، موجودہ حالات کا کے تناظر میں دیکھے کہ دین کا کون سا کام بغیر محنت کے ہوتا ہے۔ کب خلافت بغیر، جب دور ابوبکر میں خلافت بغیر محنت کی نہیں ہوئی تو دور مہدی میں کیسے ہوگی؟ اور دور اس عمر میں خلافت بغیر محنت کے پوری دنیا پر نافذ نہیں ہوئی تو دور مہدی میں کیسے ہوگی؟ دور عثمان میں، دور علی رضوان اللہ تعالی مجمعین میں نہیں ہوئی تو آخری زمانے میں کیسے ہوگی؟ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا کہ جادو کی چڑی ہے وہ کرے اور اس سے خلافت نافذ ہو، نہیں، محنت کر کے جانا ہے، تلاش کرنا ہے، اور تلاش کے جو اصول ہے ان اصول کو سمجھنا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو جانے کی ہے، مکہ جانے کی ہے۔